انسان کا قلب، اس کی کئی قسمیں ہیں انسان کے دل کی۔ ایک ہے قلب میت، مردہ دل ہے، یہ کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ دوسرا قلب مریض، مریض دل ہے، یہ عام مسلمانوں کا، عامت المسلمین کا قلب مریض۔ قلب میت قلب جاہل بھی ہے، یعنی حق کا بالکل حق سے بے خبر اور جاہل ہوتا ہے، اس لیے منکر بھی ہوتا ہے، منکر بھی ہوتا ہے۔ قلب مریض مسلمان کا، عام مسلمانوں کا دل ہے، وہ چونکہ قبول اسلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، اس کی اوبیڈینس، اس کی اطاعت، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادات میں جہاں تک ہو سکتا ہے، چونکہ ظاہری اعمال کو، جس کا ذکر ہم نے کل 3 درجات کا کیا تھا نا، ظاہر کا، باطن کا اور خفی کا، بتایا تھا کہ اعمال ظاہر کی اصلاح اسلام سے ہے اور اعمال باطن کی اصلاح ایمان سے ہے، اور اعمال خفی، احوال خفی، کیا؟ احوال خفی، اس کی اصلاح احسان سے ہے۔ اسلام میں مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور برائی، شہوات نفسانی بھی ہیں، نفسانی شہوات بھی ہیں، حرص اور لالچ بھی ہیں، اخلاق سیئہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہیں، فسق و فجور بھی ہے، نیکی عبادات بھی ہیں، ملا جلا کثیر۔ اور مریض کی حالت یہی ہوتی ہے، مریض اور مردے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مریض میں جان بھی ہوتی ہے، ہوتا زندہ ہے، تو اسباب علامات حیات بھی ہوتے ہیں مریض میں، اور امراض بھی ہوتی ہے، تو اس میں اسباب حیات، زندگی کے اسباب اور علامات، اور اس کی امراض، یہ مکسڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کیفیت ہوتی ہے قلب حی، قلب حی، زندہ دل۔ جو آدمی بڑے گناہوں، گناہ کبیرہ، فسق و فجور، شہوات نفسانی اور ایسی بری چیزوں کے غلبے سے جو دل بچ جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی طرف رغبت، اللہ رب العزت پر توکل، اللہ پر یقین، ایمان کے ثمرات، پھل اور اس کی برکات، اور پھر اللہ کی طرف رجوع اور خشوع اور خضوع جیسی کیفیتیں، حسد اور بغض اور اناد جیسی چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، تو وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، قلب حی ہوتا ہے۔ مگر جو قلب حی ہے، اس کے بعد پھر آگے ایک درجہ آتا ہے قلب سلیم۔ ہر زندہ دل سلیم نہیں ہوتا، زندہ دل ہونے کے بعد جب اس کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا، اس پہ توکل کی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر ان میں قرار آ جاتا ہے، اس کو پختگی آ جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے، مداومت آ جاتی ہے، وہ مسلسل بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی بریک کے، کنٹینیوٹی کے ساتھ، سٹیبلٹی کے ساتھ، فرمنس کے ساتھ ان احوال پہ قائم رہتا ہے، اور پھر ان احوال پہ راضی بھی رہتا ہے، مطمئن بھی ہوتا ہے، ان پہ قرار بھی رکھتا ہے اور ان سے قرار بھی پاتا ہے، تو قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ اور قلب سلیم ہو جانے کے بعد پھر 5واں درجہ اوپر بڑھتا ہے، تو قلب شہید ہو جاتا ہے، وہ قلب جس سے پردہ، کرٹن، ویلز جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، کرٹنز ریموو کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ مالا اعلیٰ اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ نفع پائیں گے جو قلب سلیم لے کر میرے پاس حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اوپر کے آخری درجے کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ او القى السمع وهو شہید، وہ دل کہ جس کو سماع بھی نصیب ہوا اور وہ مشاہدہ کرنے والا بھی ہے۔ تو 5 رتبے ہیں، درجے ہیں، قسمیں ہیں قلب کی، دل کی، اور یہ سارا تغیر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک اسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان ہوتا ہے، جس میں آ کر، اور جو بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، فرمایا آقا علیہ السلام نے الا ان فی الجسد مضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ،
فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاری۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سمر جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے، صالح ہو جائے، درست ہو جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے اور درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم اس میں فساد آ جاتا ہے، سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آقا اسلام نے فرمایا خبردار، اس کا نام دل ہے، وہ قلب ہے۔ تو قلب کو ملک الاعداء کہا گیا ہے۔ القلب ہوا ملک الاعداء، ملک البدن، دل بدن کا بادشاہ ہے، دل بدن کا رولر ہے۔ یہی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی کہ دل اعضاء جسمانی کا حاکم ہے، اعضاء جسمانی کا حاکم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو دل ہے، اس کی ایک شرح اور کرتا ہوں، ایک اور دل کا اور جسم کا تعلق یہ ہے کہ دل کیپٹل ہے سلطنت بدن میں، اسٹیٹ آف باڈی، یہ کنٹری ہے، باڈی، ہول باڈی از اے اسٹیٹ، اے کنٹری، مملکت بدن، اس کا کیپٹل لائک کینیڈین کیپٹل از آٹوا، ان امریکن کیپٹل از واشنگٹن ڈی سی۔ سو اس بدن کی پوری کنٹری کا کیپٹل ہارٹ ہے، دل اس کا کیپٹل ہے۔ اس کیپٹل پر جو حکومت، اس کیپٹل پر جو حکومت ہے، جو اللہ رب العزت نے حقیقت میں چاہی، سلطان جو اس کا کنگ ہے، وہ روح ہے۔ اور دل کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے حکومت کرنی ہے سلطنت جسم پر، جسم کی سلطنت پہ حکومت کرنی ہے with advice of روح، with advice under the guidance of the spirit۔ اسپرٹ کو، سلطان کو، کنگ کو اللہ نے اپنے رازوں کا امین بنا کے بھیجا ہے۔ The spirit is the trustee of the secrets of Almighty اللہ۔ اللہ نے اپنے راز، اپنے سیکرٹس، اپنے ٹرسٹ دیے ہیں اسپرٹ کو، اسپرٹ اس کا ٹرسٹی ہے اور اس کو اس کا کنگ اور سلطان بنایا ہے۔ دل کو حکم ہے کہ تم اس کی رہنمائی میں سلطنت بدن پر حکومت کرنا۔ یہ جو ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں ہیں، سارے اعضاء، یہ مختلف سٹیز ہیں اس کنٹری کے، ڈفرینٹ سٹیز ہیں، ہاتھ، ٹانگیں، آنکھ، ناک، کان، پاؤں، یہ سب سٹیز ہیں اس پورے کنٹری کے۔ پروونسز ہیں، سینا پروونس ہے، پھر اس کے جو آرگنز ہیں وہ سٹیز ہیں۔ پورا ہیڈ یہ اس کا پروونس ہے، پھر اس کی آنکھ، ناک، کان، منہ وغیرہ یہ اس کے سٹیز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، سٹیز ہیں۔ اس طرح اللہ عز و جل حکومت، حکمران ہے روح، اور ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ ہے نفس۔ The soul is the leader of opposition. Soul is the leader of opposition. اب لیڈر آف اپوزیشن جو سول ہے، اس نے بہت سارے اور کارکنوں کو اور قوتوں کو اور طاقتوں کے ساتھ ساز باز کر کے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ کہتا ہے روح سے پوچھو، روح چاہتی ہے کہ اس کیپٹل پہ میرا اثر، میری حکومت، میرا اثر رہے۔ نفس چاہتا ہے کہ میں سازش کر کے، کانسپیریسی اور انٹریگ کر کے اسپرٹ کو، کنگ کو ناکام کر دوں اور میں اس کے اوپر قبضہ حاصل کر لوں ہارٹ پر۔ اس لیے کیپٹل میدان جنگ بن گیا ہے۔ The heart, capital, it has become the field of war. A continuous state of hostility and continuous state of war is going on between the armies of spirit and the armies of soul. روح اور نفس کی جو فوجیں ہیں، ان کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور ہارٹ کا میدان جو ہے کیپٹل، اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جس نے ہارٹ کے کیپٹل پہ قبضہ کر لیا، پورا بدن اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ ساری جنگ ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہے، ہم مبتلا ہیں۔